بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حامد متین۔ آج ہم شہد کی مکھی کے فوائد اور اس سے ممکنہ نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ شہد کی مکھیاں جو ڈانس کرتی ہیں، جس کو بی ڈانس کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی مکھیوں کا رقص، یہ کون سی مکھیاں کرتی ہیں؟ آپشن اے کوئین ملکہ، آپشن بی ڈرون نر مکھی اور آپشن سی ورکر یعنی کارکن مکھیاں۔ آپ اپنے جواب کمنٹ باکس میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بنانے، شہد کو ذخیرہ کرنے اور موم کے جو چھتے بنانے کے لیے مشہور ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ وہ بعض پہاڑوں میں، بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں، جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں، ان میں اپنا گھر بنا لے، اور ہر طرح کے میوے کھا، اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ میں رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں بھی شہد کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: پوچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں، آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 5681۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں عام طور پر 3 طرح کی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ملکہ یعنی کوئین، نمبر 2 ڈرون یعنی نکھٹو، یہ نر مکھیاں ہوتی ہیں، نمبر 3 ورکر بیز یعنی کارکن مکھیاں۔ کارکن مکھیاں جو ہوتی ہیں، یہ مادہ مکھیاں ہوتی ہیں جو چھتے کے تمام کام سر انجام دیتی ہیں، جن میں دفاع بھی کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کو پالتی بھی ہیں، باہر سے پھولوں کا جو رس ہے وہ بھی چوستی ہیں، اور جو پولن وغیرہ چھتے میں لے کے آنا ہوتا ہے وہ بھی انہی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ڈرون نر مکھیاں ہوتی ہیں، اور ان کا کام ملکہ سے ملاپ کرنا ہوتا ہے تاکہ کالونی کی جو تعداد ہے وہ بڑھ سکے۔ یہ مکھیاں چھتے سے باہر بھی نہیں جاتیں، اور اس وجہ سے یہ شہد نہیں بنا پاتیں، اور بلکہ یہ بنا بنایا شہد جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ ان مکھیوں میں ڈنگ بھی نہیں ہوتا۔ ملکہ مکھی جو ہوتی ہے اس کا کام انڈے دینا ہوتا ہے۔ ملکہ کے جسم سے مختلف کیمیکلز، جن کو فیرامونز کہا جاتا ہے، جن کی مدد سے یہ چھتے کو نظام کو منظم رکھتی ہیں، اور ملکہ کی جو اوسط عمر ہے وہ 5 سے 6 سال تک ہو سکتی ہے۔ ملکہ 2 طرح کے انڈے دیتی ہے، فرٹیلائزڈ اور ان فرٹیلائزڈ۔ فرٹیلائزڈ جو انڈے ہوتے ہیں ان سے مادہ مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ جو ان فرٹیلائزڈ انڈے ہوتے ہیں ان سے نر مکھیاں جنم لیتی ہیں۔ فرٹیلائزڈ ایگ سے بننے والی مادہ مکھیاں کارکن مکھیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ان سے ملکہ مکھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب ملکہ مکھی کی طاقت کم ہو جاتی ہے یا وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو کارکن مکھیوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ چھتے میں موجود صحت مند نئے جنم لینے والے کم از کم 20 بچوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ ان منتخب شدہ بچوں، جن کی عمر 3 دن سے کم ہوتی ہے، کو چھتے کے اسپیشل سیلز، جن کو کوئن سیلز کہا جاتا ہے، وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں مستقبل کی ملکہ پروان چڑھتی ہے، اور ان بچوں کو خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے جن کو رائل جیلی بولا جاتا ہے۔ ان کوئن سیلز میں موجود مکھیوں میں سے جو جلدی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، وہ باقی مکھیاں جو کوئن سیلز میں ہوتی ہیں ان کو مار دیتی ہے، تاکہ اس کا کوئی حریف چھتے میں موجود نہ ہو۔ بعض دفعہ کوئن سیلز میں سے 2 یا 2 سے زیادہ ملکائیں نکل آتی ہیں، تو اس صورت میں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جو ان میں طاقتور ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے اور وہ ملکہ بن جاتی ہے۔ نئی جنم لینے والی ملکاؤں سے جان چھڑانے کے بعد نئی ملکہ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ پرانی ملکہ کی طرف مذکور ہو جاتی ہے۔ نئی ملکہ کے جنم لینے کے بعد کارکن مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ پرانی ملکہ کو بالنگ ٹیکنیک کے ذریعے مار دیتی ہیں۔
اس ٹیکنیک میں جو کارکن مکھیاں ہوتی ہیں وہ پرانی ملکہ کو گھیر لیتی ہیں اور ایک بال کی شکل بنا لیتی ہیں اور اپنے پر مسلسل ہلاتی ہیں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت تقریباً 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ عمل تقریباً آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ ان تمام مکھیوں کے درمیان میں ملکہ دم توڑ جاتی ہے، لیکن انفرادی مکھیوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسری صورت میں ملکہ جو پرانی ملکہ ہوتی ہے اس کی جان بخشی کر دی جاتی ہے اور اس کو اپنی موت آپ مرنے دیا جاتا ہے، جبکہ جو چھتے کی دوسری مکھیاں ہوتی ہیں وہ نئی ملکہ کو اپنی ملکہ تسلیم کر لیتی ہیں۔ اگر شہر کی مکھیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پرانی ملکہ چند کارکن مکھیوں کو ساتھ لے کر بعض دفعہ ہجرت کر جاتی ہے۔ جب ملکہ کی اچانک موت واقع ہو جائے تو ایمرجنسی بنیادوں پر نئی ملکہ کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ملکہ کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن کارکن مکھیاں نئی ملکہ نہیں بنا پاتی۔ عام طور پر ملکہ کے جسم سے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کارکن مکھیاں انڈے دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ملکہ کی موت واقع ہوتی ہے تو فیرامونز کا اثر کم ہونے کی وجہ سے کارکن مکھیاں بھی انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کارکن مکھیوں کے انڈے فرٹیلائزڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان سے نر مکھیاں جنم لیتی ہیں جو کوئی کام کاج نہیں کرتی، تو اس طرح بعض دفعہ کالونی ختم ہو جاتی ہے۔ جب شہد کی مکھی کو کوئی نیا باغ یا پھول دکھائی دیتا ہے تو وہ چھتے میں واپس آتی ہے اور اپنے کارکن مکھیوں کو صحیح سمت اور وہاں جانے کے لیے مفصل جو نقشہ ہے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ شہد کی مکھی پیغام رسانی کا یہ کام جسم کی خاص حرکات سے کرتی ہے جس کو بی ڈانس یعنی مکھی کا رقص کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کارکن مکھیوں کو یہ آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ پھول کس سمت میں ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے ان کو کس انداز میں پرواز کرنا پڑے گی۔ ناظرین، آپ کمنٹ باکس کے ذریعے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی نئی معلومات ہے جو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔